نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے محمد بن ابی بکر کے بارے میں کچھ معلومات عرض کریں گے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انجینئر محمدalimirza رافضی ایجنٹ نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ کو ظالم ثابت کرنے کے لیے اور محمد بن ابی بکر وغیرہ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے کافی زیادہ کہانیوں کا سہارا لیا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس کو انتہائی مظلومانہ حالت میں قتل کر دیا گیا۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے جو معلومات عرض کریں گے اس سے ہمارے اہل سنت حضرات کی بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے علمی معاشرے کے اندر غلط پھیل چکی ہیں ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز ہے محمد بن ابو بکر کا صحابی نہ ہونا۔ ہمارے بعض لوگ بیچارے چونکہ ہمارے ذہنوں میں صحابی کا ایک بہت بڑا مقام بیٹھا ہوا ہے، اس لیے جو شخص بھی بطور صحابی کے ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کو پورا پروٹوکول دیتے ہیں، پوری عزت و احترام کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کرنا بھی ایسے ہی چاہیے۔ لیکن ہمیں پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس شخص کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور اس کو صحابی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، واقعتاً وہ صحابی ہے بھی یا نہیں۔ اب ہمارے کچھ لوگ محمد بن ابو بکر کو صحابی سمجھتے ہیں، اور اس لیے اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے یا کوئی روایت آ جائے تو وہ عجیب ہی انداز اختیار کرتے ہیں اس کے دفاع کا۔ تو ہم آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں۔ یہ جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابو الحسن العجلی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ الثقات، اس میں فرماتے ہیں محمد بن ابی بکر الصدیق لم یکن لہ صحبہ، کہ محمد بن ابو بکر الصدیق صحابی نہیں تھا۔ تاریخ الثقات للعجلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401۔ اس سے معلوم ہوا کہ محمد بن ابو بکر صحابی نہیں تھا۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص کہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا تو ہوا تھا، تو ہماری گزارش ہے کہ پھر تو مروان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، اس کو بھی تم صحابہ میں شمار کرو گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا صحابہ کرام کے حالات پر لکھی گئی کتابیں دیکھیں، وہاں پر علماء نے محمد بن ابو بکر کو مرسل روایتیں بیان کرنے والوں میں شمار کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی۔ حالانکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد ہوا تھا، جس طرح سب کو معلوم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد بن ابو بکر صحابی نہیں ہے، اس لیے اس کو بطور صحابی کے پیش نہ کیا جائے، اور ایک صحابی کے انداز کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے۔ دوسری چیز، محمد بن ابو بکر کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں شریک ہونا۔ ہم اس پر بھی روایات آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ محمد بن ابو بکر کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں کتنا حصہ تھا۔ یہ ہمارے سامنے ایک روایت ہے حدیث کی مشہور کتاب المعجم الکبیر للطبرانی کی۔ اس کو بیان کرنے والے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس روایت کو لیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام سے۔ تو انہوں نے یہاں پر ایک لمبی تفصیلی روایت بیان کی، اس میں انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک انصاری بندہ آیا، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرے بھتیجے تو واپس چلے جا، تو میرا قاتل نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجھے تیری پیدائش کے 7ویں دن لایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے گھٹی دی تھی اور تیرے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ تو اس طرح 2-3 بندے آئے، پھر اس کے بعد داخل ہوا محمد بن ابو بکر، فقال، حضرت عثمان نے فرمایا انت قاتلی، تو میرا قاتل ہے۔ تو اس نے کہا وما یدریک یا ناصل، اے ناصل تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں تیرا قاتل ہوں؟ یہ ناصل یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان ظالموں نے نام بگاڑا تھا۔ آج بھی شیعہ کی بہت ساری کتابوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کے لیے اس طرح کے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو کہا اس لیے کہ حضرت عثمان نے اب بتایا کہ کیوں میں کہتا ہوں، اس لیے کہ
تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تھا تیری پیدائش کے 7ویں دن، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے گھٹی دیں اور تیرے لیے برکت کی دعا کریں۔ فخریت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو نے کیا کیا تھا؟ تو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پخانہ کر دیا تھا۔ تو جب اس نے یہ بات سنی وہ تو ہیبتناک ہو گیا۔ فوثب علی صدرہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، یہ آدمی ان کے سینے پہ چڑھ گیا۔ وقبض علی لحیتہ، اور آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا۔ تو حضرت عثمان نے جب اس کا یہ عمل دیکھا تو دیکھ کے فرمایا کہ اگر تو نے یہ کام کر دیا، جو تو یہ کام کر رہا ہے، یعنی مجھے قتل کرنے والا، میری قتل کی میں شرکت کرنے والا، یہ بات اگر تیرے باپ کو معلوم ہو جاتی تو تیرے باپ کو تیرے اس عمل سے بہت تکلیف ہوتی۔ قال فوجعہ فی نحرہ بمشاکس کانت فی یدہ، تو اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں اس نیزے کو چبو دیا یا اس تیر پیکان کو چبو دیا جو کہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83۔ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اب اس سے آپ ذرا غور کریں کہ محمد بن ابوبکر کا کیسا کارنامہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں۔ بعض جگہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جب حضرت عثمان نے کہا تو وہ واپس ہو گیا تھا۔ تو جو حضرات یہ روایت پیش کرتے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ذرا اس روایت کا معتبر ہونا بیان کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایسی روایت آتی ہے لیکن اس پائے کی نہیں ہے جس پائے کی یہ روایت ہے، بلکہ اس طرح کی روایات تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب ذرا سنیے دوسری روایت، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، یہ انہوں نے لمبی بات کی، آگے فرماتے ہیں کہ پھر محمد بن ابوبکر آیا 13 آدمیوں کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے تو اس آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑا اور اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی دھڑوں کی آواز آئی، اور وقال، اور کیا کہا، ما اغنا عنک معاویہ، یہاں پر نا کوئی الفاظ آ رہے ہیں انتہائی قابل غور، آپ ان کو سنیے، اور کہا کہ نہیں تیرے کام آیا معاویہ، وما اغنا عنک ابن عامر، اور ابن عامر بھی تیرے کسی کام نہیں۔ حضرت عثمان سے یہ کہہ رہا ہے محمد بن ابوبکر، ما اغنا عنک کتبک، اور تیرے وہ خط بھی کسی کام نہیں ہے جو تو نے ان کو لکھے تھے۔ تو حضرت عثمان بیچارے کہتے رہے کہ اے میرے بھتیجے، میری داڑھی کو چھوڑ دے، میری داڑھی کو چھوڑ دے۔ تو وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ آدمی اپنی آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے شخص کو بلا رہا تھا۔ فقام الیہ مشکس، تو انہوں نے وہ نیزہ یا تیر پہ کان پکڑا یہاں تک کہ اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں مار دیا۔ آپ روکتے رہے لیکن یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے مل کر حضرت عثمان پہ حملہ کرتے رہے، واللہ حتی قتلوہ، یہاں تک کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ کہاں یہ واپس ہٹا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑنے والا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں کو حملہ کے لیے ابھارنے والا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے رہے پھر بھی پیچھے نہ ہٹا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے کہا کہ یہ میرا قاتل ہے، جیسا کہ پچھلی روایت کے اندر گزر چکا ہے۔ آپ کے ساتھ ظلم و ستم کرتے رہے، سر پہ نیزہ مارا اور تیر پہ کان کے ساتھ انہوں نے آپ کی گردن کو کاٹا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ کو ذبح کیا۔ المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 حدیث نمبر 116۔ اب ذرا 2 حوالے اور سن لیجئے تاکہ مزید تسلی ہو جائے۔ ان میں سے ایک حوالہ ہے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی کا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بنیادی قتل کرنے والا شخص تو رومان ہے، یہ بنی اسد بن خزیمہ کا ایک آدمی تھا، اور ابن ابی بکر نے آپ کی داڑھی پکڑی تھی، رومان نے آپ کو اس آلے کے ساتھ ذبح کیا تھا جو اس کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور دوسری روایت حضرت ابن عمر صحابی رضی اللہ عنہ کی ہے، فرمایا ضربہ ابن ابی بکر بمشاکس فی اوداجہ، کہ ابن ابی بکر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کی رگوں میں یہ اس لوہے کے آلے کے ساتھ حملہ کیا تھا، آلہ مارا تھا، اور دوسرا پر حملہ کیا تھا یہ سودان بن حمران تھا۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175۔ یہ جو خلیفہ بن خیاط ہے یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام بخاری تاریخ میں ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور ان کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے کے بہت قریب ہے، اور ویسے بھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر سندیں بھی بیان کی ہوئی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 2 روایتیں معجم کبیر طبرانی کی اور 2 روایتیں اس کتاب کی حضرت قتادہ کی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی کی، ان کو زیادہ پتہ تھا، یہ ہمیں زیادہ پتہ ہے۔
اب کیا معلوم ہوا کہ اس شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادتی کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے فرمایا تھا کہ یہ میرا قاتل ہے، نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پخانہ کرنے والا شخص۔ اب ذرا سنیے اسی شخص کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی اپنی بہن تھی، ان کی بد دعا، اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کا اتنا جرم تھا بڑا کہ اس کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنی تکلیف ہوئی۔ ایک راوی ہے طلق بن خشاف، کہتے ہیں کہ ہم آئے مدینہ منورہ تاکہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو دیکھیں۔ کہتے ہیں ہم اسی طرح گزر رہے تھے علی کے پاس، حسین کے پاس اور امہات المومنین کے پاس۔ ہمیں چلا یہاں تک میں پہنچا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پوچھا کہاں سے ہو؟ میں نے کہا میں بصرہ سے ہوں۔ کہا بصرہ کہ کس خاندان سے؟ میں نے کہا بکر بن وائل سے۔ بکر بن وائل کی کس شاہ سے؟ کہا قیس بن ثعلبہ سے۔ تو آل فلاں سے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اے ام المومنین فیما قتل عثمان امیر المومنین، کہ حضرت عثمان امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قتل، ان کو شہید کر دیا گیا، واللہ اللہ کی قسم مظلومن، یعنی ان کو مظلومن شہید کیا گیا، وہ مظلوم تھے اور ان کو شہید کرنے والے لوگ ظالم تھے۔ آگے کیا فرمایا؟ لعن اللہ من قتلہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جس نے ان کو قتل کیا، یعنی جو بندہ آپ کے قتل میں شریک تھا اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ آگے ان کو بد دعائیں دیتے ہوئے، ان میں جو بڑے بڑے ظالم تھے، آگے جو سب سے تھے، ان کو بد دعا دیا آپ نے۔ فرمایا قاد اللہ من ابن ابی بکر بہ، کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لے ابن ابی بکر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ پھر آپ نے بنو تیم کو اور بنو بدیل کو اور اشتر کو بد دعائیں دی تھی، اور راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم قوم میں سے نہیں کوئی آدمی تھا کہ اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا پہنچی۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخص کے لیے جو بد دعا کی تھی، اسی کے مطابق اللہ نے اس شخص کے ساتھ معاملہ کیا۔ اب اگر محمد بن ابوبکر کا کوئی قصور نہیں تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کیوں کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ پتہ ہے یا تمہیں زیادہ پتہ ہے؟ اور ویسے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا ہے کہ میرا بھائی ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ میرے بھائی نے زیادتی کی ہے، اس لیے اس کے لیے بد دعا کر دی۔ حضرت امام حیثمی فرماتے ہیں کہ اس کو طبرانی نے روایت کیا، اور اس کے روایت کے تمام راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں اس روایت طلق کے، اور وہ بھی ثقہ ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 حدیث نمبر 14564۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ محمد بن ابوبکر صحابی بھی نہیں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں پورا اس کا حصہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کی داڑھی پکڑ کے کھینچنے والا اور لوگوں کو بلا کے ذبح کروانے والا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر مبارک میں نیزہ مروانے والا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور آپ روایت سن لیجئے تاکہ مزید تسلی ہو جائے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ جو لوگ حضرت عثمان کے قتل کرنے والے تھے ان میں محمد بن ابوبکر بھی تھا، اب ان لوگوں کے متعلق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے عثمان اگر ظالم لوگ تجھے، اگر منافق لوگ تیرے ساتھ ارادہ کریں تجھے خلافت سے ہٹانے کا، تو تو ان کے کہنے پر خلافت کو نہ چھوڑنا۔ اب یہ محمد بن ابوبکر اور دیگر حضرات یہ صرف حضرت عثمان کو ہٹا نہیں رہے تھے بلکہ آپ کو ہٹاتے ہٹاتے شہید کر دیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جو مسند احمد کے اندر بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی نقل کیا، لیکن انہوں نے منافق کے لفظ ذکر نہیں کیے۔ منافقون کا لفظ حضرت امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹانے والے لوگ منافق ہوں گے، تو اس روایت کی روح سے محمد بن ابوبکر منافق ٹھہرتا ہے۔ اس لیے انجینئر مرزا اور دیگر روافض کا اس کا دفاع کرنا بالکل باطل ہے۔ روافض کا دفاع کیوں کرتے ہیں حالانکہ وہ حضرت ابوبکر کا بیٹا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے، ان کا دفاع نہیں کرتے۔ اس کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا۔